الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اسلامی سال کا یہ مہینہ جس کو رجب کہتے ہیں، اس مہینے میں اکثر طور پہ علماء کرام جو مسائل بیان کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 2 ہجری شعبان کے اندر زکوٰۃ کی تفصیلات اتری تو سال بعد شعبان میں زکوٰۃ کی ادائیگی تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک معمول تھا کہ جب بھی کوئی اہم وقت آتا اس سے پہلے اس کے مسائل آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ جیسے رمضان المبارک کے مسائل شعبان کے آخر میں آپ کی تفصیلی احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو اس نسبت سے رجب کے اندر زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلامی احکامات میں سے اہم ترین حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے جو اسلام کے بنیادی احکامات ہیں۔ ان میں سے ایک حکم زکوٰۃ کا ہے۔
لفظ زکات یہ خود انسان کو اس کام کی دعوت دیتا ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے پاک کرنا. جب کوئی آدمی اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے تو اس زکات کے ذریعہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. اب اس مال کے جو اثرات اس آدمی پر، اس کے کاروبار پر، اس کے بیوی بچوں پہ پڑتے ہیں وہ اچھے ہیں. اور اگر آدمی زکات نہ دے تو اس کا یہ سارا مال جو اس کی ملک میں ہے، جس میں اللہ رب العزت نے 40 روپیوں میں 1 روپیہ رکھا ہے، تو جس تناسب کے ساتھ اس کے پاس مال موجود ہے، مثال کے طور پہ 100 روپیہ ہے. اب 100 روپے میں زکات لازم ہوتی ہے 2.5 روپے. اب اگر یہ 2.5 روپے نہیں نکالتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2.5 روپے اس کے 100 کو تباہ کر دیں گے. ان 2.5 روپے کی وجہ سے اس کا 100 کا 100 حرام ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، اتنا اس کا نقصان ہو جائے گا. جب یہ 2.5 روپے 100 میں داخل ہوگی نہیں نکالے گا، جب اولاد کو کھلائے گا، خود کھائے گا، اس کے اثرات اس پر برے ہوں گے. اور اس سے جو اس کے جسم کا حصہ بنے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالنار اولا، تو جسم کا وہ حصہ وہ جہنم کے اندر جلے گا. تو لفظ زکات کا پہلا معنی آتا ہے پاکیزگی. جب ہم اپنے مالوں کی زکات نکالیں گے ہمارے مال پاک ہو جائیں گے. جب ہمارا مال پاک ہوگا اس کے اثرات ہمارے اوپر، ہماری اولاد پہ، ہمارے کاروبار پہ پاکیزہ پڑیں گے. اور جب نہیں نکالیں گے تو ہمارا مال اس زکات کے مال کی وجہ سے سارا مال حرام ہو جائے گا. اس کے گندے اثرات ہم پر پڑیں گے. ہمارے عقائد، اعمال، اخلاق، سیرت، کردار، معاشرت، ہر چیز تباہ ہوگی. لفظ زکات کا دوسرا معنی آتا ہے النمو، بڑھنا، زیادہ ہونا. تو زکات کو بھی زکات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے نام پہ زکات نکالتا ہے، اپنے مال کی، اپنی زمین کا عشر نکالتا ہے، اپنے پیسوں کی زکات نکالتا ہے، تو اس کا مال بڑھتا ہے. کتنا بڑھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر ایک آدمی 1 کھجور یا اس کے برابر، مثال کے طور پہ کھجور 1 روپے کی ہے تو 1 روپیہ بے لیتا کھجور کے برابر کو صدقہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا کتنا اکرام فرماتے ہیں. یہ آدمی دینے والا ایک فقیر اور مستحق کو لیتا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فقیر اس سے نہیں لیتا، اس سے میں لیتا ہوں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور دوسری جگہ فرمایا ویأخذ الصدقات. اللہ رب العزت اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اللہ کی جو رحمت والے ہاتھ ہیں، اللہ رب العزت اس 1 کھجور کے برابر صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اور پھر فرمایا قرآن کریم میں بھی یربی الصدقات، اور حدیث میں آتا ہے ثم یربی، پھر اللہ رب العزت اس کی پرورش کرتے ہیں. جیسے تم میں سے کوئی ایک، آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک
پرورش کرتا ہے اپنے گھوڑی کے بچے کی، یہاں تک کہ کل جب تمہاری ملاقات اللہ رب العزت سے ہوگی، یقیناً ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی تو وہ ایک کھجور جو تم نے اللہ کے نام پہ صدقہ دی تھی، یہ اور پہاڑ جتنی بن چکی ہوگی، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہو چکا ہوگا۔ زکات سے مال بڑھتا ہے، ثواب بھی بڑھتا ہے، مال بھی بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت 10 گنا برکات دنیا میں نصیب فرماتے ہیں، 70 گنا اور اس سے زیادہ اللہ رب العزت آخرت میں نصیب فرماتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ، صدقہ نہیں کم کرتا انسان کے مال کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں ما عندکم ينفد، جو تمہارے پاس ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو تمہاری ملک میں ہے پیسہ یہ ختم ہوگا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس تم نے بھیج دیا، صدقہ کر دیا، وہ باقی رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح کی گئی، آپ مسجد تشریف لے گئے، واپس آئے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ بکری کا کیا بنا؟ سیدہ فرمانے لگی اللہ کی پیغمبر ساری ختم ہو چکی ہے، ساری تقسیم کر دی ہے، صرف اس کی ایک دستی، ایک چوڑی باقی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو تم نے تقسیم کی ہے نا وہ ساری باقی ہے، اور جو ختم ہو گئی ہے وہ یہی ایک چوڑی ہے جو تم نے رکھ دی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ زکات جب انسان نکالتا ہے تو انسان کو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اچھی صفات انسان کو ملتی ہیں۔ جب انسان اپنا مال اللہ کے نام پہ لگاتا ہے سخی بن جاتا ہے، اور سخاوت ایک بہت بڑی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کو بڑی پسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا سخی، السخی قریب من اللہ، سخی جب اپنا مال خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب سے ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے وقریب من الناس، یہ لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو سخی ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا قریب من الجنہ، یہ سخی ابھی زندگی گزار رہا ہے، دنیا میں سخاوت کر رہا ہے، یہ قریب ہو جاتا ہے جنت کے۔ کیسے قریب ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ارشاد میں فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ، یہ جو سخاوت ہے یہ ایک درخت ہے جنت میں، اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں آئی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس سخاوت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس ٹہنی کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ پھر اس انسان کو چھوڑتی نہیں یہاں تک کہ اسے جنت میں لے جائے۔ تو فرمایا کہ یہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کہ اس نے جنت کی ٹہنی کو دنیا میں پکڑ لیا ہے، بس آپ کو ٹہنی اسے چھوڑے گی نہیں، سیدھا جنت میں لے کے جائے گی۔ اور آخر میں فرمایا کہ بعید من النار، یہ جو سخی ہے اپنے مال میں سے اللہ کے واجب حق اور دوسرے حقوق نکالتا ہے،
یہ بہت دور ہو جاتا ہے جہنم سے. اور جس آدمی میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حق مال میں سے نہیں نکالتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر ادا نہیں کرتا، صدقہ فطر نہیں دیتا، قربانی نہیں دیتا، یا عام نفلی صدقات نہیں دیتا، شریعت کی اصطلاح میں اسے بخیل کہتے ہیں. اور روحانی بیماریوں میں سے یہ بخل نقصان دہ، انتہائی نقصان دہ بیماری ہے. حتیٰ کہ صحابہ اسے روحانی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری سمجھتے تھے. اتنی بڑی بیماری ہے جس کے اندر بخل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ، یہ اللہ سے بھی دور ہے. بعید من الناس، یہ لوگوں سے بھی دور ہے. بعید من الجنہ، یہ جنت سے بھی دور ہے. قریب من النار، یہ جہنم کے قریب ہے. اور دوسرے ارشاد میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت خب، آپ نے فرمایا کہ جنت میں کمینہ آدمی داخل نہیں ہوگا. یہ بھی ایک کمینگی بھی ایک بری صفت ہے، بہت گندی بیماری ہے. گھٹیا حرکات کرنا. تو فرمایا کہ کمینہ آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ولا بخیل، اور نہ بخیل جنت میں داخل ہوگا. ولا منان، اور نہ ہی احسان جتلانے والا، جو بہت زیادہ احسان جتلاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے تمہارے اوپر مال لگایا، میں آپ کے فلاں کام آیا. ایسا آدمی بھی فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ جو بخل ہے، شجرۃ فی النار، یہ ایک درخت ہے جہنم کے اندر جس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جس نے بخل کی شاخ کو پکڑ لیا، فرمایا کہ یہ شاخ اسے پھر چھوڑے گی نہیں، سیدھا جہنم میں لے کے جائے گی. جب آدمی اپنا مال اللہ کے راستے پہ لگاتا ہے تو وہ اللہ کے خزانے سے لینے والا بن جاتا ہے. میرے بھائیوں، آج یہی کام ہمیں آتا نہیں ہے، اور صحابہ کی یہی صفت تھی کہ وہ اللہ کے خزانے سے لینے والے تھے، اور ہم مخلوق کے درپے ہو گئے. کوئی سمجھتا ہے میں دکان سے لے رہا ہوں، کوئی سمجھتا ہے میں زمین سے لے رہا ہوں، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے تو سرکار تنخواہ دے رہی ہے، ملازمت سے لے رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے انسان، اے انسان، اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ابن آدم، اے انسان، انفق، خرچ کر، اللہ کے نام پہ مال لگا. انفق علیہ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے خزانے سے تم پہ خرچ کروں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم میرے نام پہ مال لگاؤ گے تو میں اپنے خزانے سے تمہارے اوپر خرچ کروں گا. اور دوسری حدیث میں آیا کہ اللہ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ کھول دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو اللہ کے خزانے کتنے ہیں. جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ زمین و آسمان، یہ فضا، یہ مخلوقات، تب سے اللہ رب العزت دن رات خرچ کر رہے ہیں. سحاء، خرچ کرنا بھی ایسا نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں، بارش کی طرح اللہ برسا رہے ہیں دن اور رات میں.
آئی کہ جتنی دنیا میں کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ہم تعبیر کریں رائی برابر اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے اسماء، اللہ رب العزت کے نام پہ خرچ کر، ولا تحصی، اور شمار نہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو شمار کر کے خرچ کرے گی تو اللہ بھی شمار کر کے دے گے. ارزقی مستطاعت، خرچ کر جو تیری طاقت ہے. جب آدمی اللہ کے راستے پہ لگانے والا ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے روزانہ فرشتے صبح کو یہ دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، باری تعالیٰ جو تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہے نا اسے اچھے سے اچھا بدلہ نصیب فرما. اور دوسری یہ دعا کرتے ہیں فرشتے، اللہم آت ممسکا تلفا، باری تعالیٰ جو تیرے نام پہ خرچ نہیں کرتا نا اس کے مال کو ہلاک کر دے. اور فرشتوں کی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑی صفت ہے کہ انسان اللہ کے نام پہ لگانے والا بن جائے. قرآن مقدس کے بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ اس میں سے جو میں نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، رب کے نام پہ لگاتے ہیں. اور لگانے کی لسٹ میں پہلا نمبر ہے زکات. جب آدمی اپنے مالوں کی زکات دیتا ہے، اپنی زمینوں کا عشر دیتا ہے اور اس سے بڑھ کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پہ برکات اترتی ہے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے مشکات شریف میں کہ ایک آدمی جنگل کے اندر تھا. اس نے بادلوں سے ایک نام سنا کہ کوئی کہنے والا بادلوں کو کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ برسو تاکہ تمہارا پانی فلاں آدمی کے باغ میں پہنچے. اسے یہ آواز سنائی دی، یہ فرشتوں کی آواز ہوتی ہے. اللہ کے حکم سے وہ بادلوں کو یہ کہہ رہے تھے اور باری تعالیٰ جب سنانا چاہے تو سناتے ہیں. وہ آدمی اس طرف چلا گیا کہ جس طرف وہ بادل گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پتھریلی زمین ہے. اس پتھریلی زمین پہ وہ بادل برسے اور سارا پانی ایک نالے میں گیا اور وہ نالا بہنے لگا. یہ اب ساتھ ساتھ جا رہا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ کہاں پہنچتا ہے. تو آگے چل کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نے باغ لگایا ہوا ہے اور اس نے بیلچہ اٹھایا ہوا ہے اور پانی اپنے اپنے پودوں کو لگا رہا ہے، اس کو پھیر رہا ہے. یہ وہاں پہنچا تو عجیب منظر کہ کہاں برسا اور کہاں آ کر اس کے درختوں کو اللہ رب العزت پلا رہی ہے. اس نے وہاں پہنچ کر اس سے نام پوچھا کہ اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا کہ میرا فلاں نام ہے. اب اسے شک پڑ گیا کہ یہ میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے. اس نے سوال کیا کیوں پوچھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا اس لیے پوچھتا ہوں کہ یہ نام میں نے بادلوں میں سنا ہے. جن بادلوں کا یہ پانی ہے جو تیرے باغ کو لگ رہا ہے. اب مجھے یہ بتا کہ تو اپنی زمین میں کرتا کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اب جب تو نے یہ سارا معاملہ تیرے اوپر ظاہر ہو گیا، یہ پتہ چل گیا، تو میں اس سارے باغ جب اس کے پھل آتے ہیں ان کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ
میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے کھانے کے لیے رکھتا ہوں، اور بیچ کر اسے اپنی ضرورات میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ مال کا اسی زمین پہ لگاتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو آگے سے کہنے لگے کہ یہی وجہ ہے کہ اس کاکسالی کے دور میں بھی اللہ رب العزت نے تیری زمین کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے۔ آج بارشیں نہیں برس رہی، ہم میں سے ہر ایک روزانہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ کب خبر آئے گی بارش کی۔ ہم دعائیں کرتے ہیں سارے مل کر، پھر بھی بارش نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اپنی زمینوں کا حق نہیں ادا کرتے۔ بارش کہاں ہو، اور جو کرتے ہیں تو بے ترتیبہ، کوئی حساب کر بھی نہیں کرتے، جیسا باری تعالیٰ کا مطالبہ ہے ویسا نہیں کرتے۔ باری تعالیٰ نے حساب بتایا، نصاب بتایا کہ یہ حساب ہے اور یہ نصاب ہے۔ اگر بارانی زمینیں ہیں تو 9 حصے تمہارے، 10واں اللہ کا۔ اگر پانی والی زمین ہے اسے پانی لگاتے ہو تو 19 تمہارے، 20واں اللہ کا۔ زکات 39 تمہارے، 40واں حصہ اللہ کا۔ یہ اللہ رب العزت نے حساب بتایا ہے، اور نصاب زمین میں بتایا جو کچھ نکلے، مما اخرجنا لکم من الارض، زمین سے جو پیدا ہو اس کا عشر دینا ہے، چاہے وہ کھیتی ہے کوئی بھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں صرف گندم کا ہے، گندم، مکئی، جوار، باجرہ، دیگر کھیتیاں، چاہے وہ باغ ہے اور کسی پھل کا باغ ہے، اس میں بھی عشر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نصاب بتایا، عشر میں کوئی نصاب نہیں۔ جو بھی نکلے، 10 دانے نکلے، ایک اللہ کے نام کا نام تمہارے، 20 نکلے اگر بارانی باغ ہے، 20 دانے نکلے، 2 اللہ کے نام کے، باقی تمہارے۔ اور اگر ایسی جگہ ہے کہ اس کو سارا سیزن پانی دیا جاتا ہے یا اکثر سیزن پانی دیا جاتا ہے تو اس میں 19 تمہارے اور 20واں اللہ کا۔ آج ہماری تجارت دن بدن کیوں نقصان کا شکار ہے؟ کبھی ہم حکومت کو کہتے ہیں حکومت بری آ گئی، کبھی کہتے ہیں وقت برا آ گیا، لوگ بددیانت ہو گئے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کتنا دیانت والا ہوں۔ جب ہم درست ہوں گے تو اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل ہے، ہمارا کام چلے گا۔ ہم نے ایسے تاجر دیکھے ہیں، الحمدللہ اس زمانے میں بھی موجود ہیں، کہ جو اپنے مال کا پورا حق دیتے ہیں صحیح طریقے سے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تجارت کو ایسا چمکایا ہے کہ دنیا دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسے اتنی ترقی کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زمینوں کا حق ادا کرنا ہے عشر کی صورت میں، اپنے مالوں کا حق ادا کرنا ہے زکات کی صورت میں، اور اس کے علاوہ دیگر صدقات باری تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، رب تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ادا کرنی ہے۔ جب ہم اللہ کے نام پہ لگانے والے بنیں گے، ہمارے دلوں سے بری صفات نکلے گی۔ یہ انفاق ایسا عظیم عمل ہے کہ جب تک آدمی انفاق نہیں کرتا، اچھی صفات اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی۔ مفسرین نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مضمون بیان کیا ہے، بیان اخلاق۔
اور ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کے فائدے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان مال لگاتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے، حب جاہ، حب مال، حب دنیا نکلتی ہے، بخل نکلتا ہے، غریبوں کے ساتھ نفرت نکلتی ہے، اس کے اندر غمخواری داخل ہوتی ہے، دوسروں کا درد داخل ہوتا ہے، رب تعالی کی محبت داخل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اچھی صفات سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو ایسی اچھی صفات کے لیے یہ سلسلے قائم کیے گئے ہیں، مدارس کا سلسلہ ہے، تبلیغ کا سلسلہ ہے، علماء کے درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ ہے، دینی پروگرام ہیں، یہ سارے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنی سیرت، ان سب چیزوں کی اصلاح کریں۔ تو اسی سلسلے کا ایک پروگرام 10 مارچ کو ہمارے مرکز جامعہ تعلیم الفرقان کے اندر بخاری شریف کی تکمیل کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں سے بڑی کتاب ہے، اس کا آخری سبق اس پروگرام میں ہوگا، علماء کے اصلاحی بیانات بھی ہوں گے، حمد و نعت، تلاوت وغیرہ بھی ہوگی، اور اس میں بھی یہ چیزیں سکھائی جائیں گی، بلکہ وہ تو بہت بابرکت مجلس ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر اس مجلس کے لیے ترستے ہیں اور اس میں خاص طور پہ حاضر ہوتے ہیں کہ اس میں باری تعالیٰ کی ذات عالی انسان کی ہر جائز دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے اکابر کے زبان سے سنا ہے۔ تو اس میں آپ تمام حضرات شریک ہوں، مغرب کے بعد ہے، ایسا وقت ہے کہ تمام فارغ ہوتے ہیں، اور وہ تبھی مختصر پروگرام ہے 3 سے 4 گھنٹوں کا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے کہ آپ پروگرام کی کامیابی کے لیے، اس کے انتظام کے لیے دعا فرمائیں، اور آئندہ مجلس جو ہمارے یہاں ہوگی 25 مارچ کو، ہمارے اس سارے کام کے سربراہ ہمارے بڑے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان کے بیٹے حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجلس میں تشریف لائیں گے، حضرت کا بیان بھی ہوگا اور دیگر معمولات بھی کرائیں گے۔ تو یہ ایک مہینہ ہے، اس ایک مہینے میں ہم نے سب نے مل کر محنت کرنی ہے کہ اللہ کی ذات عالی ہم سب کو اس سے نفع عطا فرمائیں گے۔ آمین۔ ہر ساتھی نے جتنے ساتھیوں کو وہ دعوت دے سکتا ہے دعوت دے، تاکہ حضرت کے قیمتی ملفوظات سے ہم سب فائدہ حاصل کریں، اور آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے۔ دیگر بھی بہت سارے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے معاملات ہیں، جتنے پروگرام ہیں، جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کا کہا ہے، خاص طور پہ بھائی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور ہماری تمام حاجات، خواہشات، ضرورات اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔